محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قرآن مجید کی 30ویں سورہ سورۃ الروم آیت نمبر 30 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کا ارشاد عالی شان: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دین اسلام کے لیے سیدھا رکھیے. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں، جمادات و نباتات، چرند و پرند، زمین و آسمانوں کی تخلیق کی، سورج اور چاند پیدا کیے، ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں کو عدم سے وجود میں لایا. الغرض تمام چیزیں پابند ہیں. یہی وجہ ہے کہ فطرت کے عین مطابق کام کر رہی ہیں. بس انسان کا معاملہ بڑا مختلف ہے، کیونکہ اسے ذرا اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے باعث اس کے درمیان جنت دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، اب چاہے تو وہ شکر ادا کرے یا چاہے ناشکری کرے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شب و روز کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے ارادوں اور اختیارات کے غلط استعمال کرتے ہوئے خواہشات نفسانی کی وجہ آوری میں تو نہیں گزر رہے. آج کی دنیا میں مادیت پرستی ہے تو کہیں خواہش پرستی، اور اس کی شاخ فیشن پرستی بھی ہے. وہ ضابطہ جو ہمیں اسلام نے دیا، ہمیں مہذب، متمدن و متین بنایا، ہمیں باوقار بنایا، کیا وہ کمتر ہے کہ ہم دوسروں کی نخوالی کریں، ان کی تہذیب و تمدن کو اپنائیں، ان کے طور طریقوں پر چلیں، ان کی وضع خطا اختیار کریں، پہناووں میں ان کی نخوالی کریں؟ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے خوبصورتی کی اہمیت کو خود آشکار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو رفعت بخشی کہ اس کو اچھی صورت میں پیدا کیا. خوبصورتی در حقیقت اسلام میں ہے، اور اسلام نے خوبصورتی کے ہر پہلو کا خیال رکھتے ہوئے ایک مسلم کی تربیت اسی اصول پر کی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے: لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے پوچھا: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. بے شک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بدر الحق وغمط الناس. تکبر تو یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا.
الغرض جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق احسن تقویم پر کی، اس کی صورت اچھی بنائی، بالکل اسی طرح احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناطق حق تھے، فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہی خوبصورتی کو ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورتی کو پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا احسن منه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروقار شخصیت کے حامل تھے، یقیناً میں نے آپ کو سرخ جبے میں دیکھا، میں نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نمونہ بنایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ البتہ جو نمونہ، جو آئیڈیل ہمیں اللہ نے دیا، وہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس خوبصورت اور بہترین نمونے کو، اس ذات اطہر و احسن کو آئیڈیل بنائے جو پیکر حسن و جمال تھے۔ فیشن پرستی اس وقت جنم لیتی ہے جب کوئی اللہ کے دیے ہوئے نمونے کو دل سے قبول نہ کرے، جو اسوہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا وہ اس پر عمل نہ کرے، بلکہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر غیروں کی نقالی کرنا شروع کر دے۔ یہ احساس کمتری اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو نمونہ بنا لیتا ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمونہ اس ذات کو بنائیں جو ہمارے لیے اللہ نے مقرر کیا۔ ہماری زندگی، ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہماری گفتگو بالکل اسلام کی آئینہ دار ہو۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل ڈالتے، بیچ ہی مانگ نکالتے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بتائی ہوئی بات ہمارے مفلوج ذہن میں جو خاکہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے؟ گویا ہم نے خوبصورتی کا معیار موجودہ کلچر کو بنا لیا ہے۔ اے کاش ہم سمجھے کہ ہمارا طرز تہذیب و تمدن تو اسلامی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو ایک ماں اپنے بیٹے کو، ایک بہن اپنے بھائی کو، ایک بیوی اپنے شوہر کو ان باتوں کی ترغیب کیوں نہیں دیتی کہ خوبصورتی در حقیقت اسلام میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأى رجلا شخصا قد تفرق شعره فقال ما كان يجد هذا ما يسكن به شعره۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا تو فرمایا، کیا یہ نہیں پاتا کہ اپنے بالوں کو سنوارے، انہیں خوبصورت بنائے؟ بالوں کا رکھنا سنت، ان کی اصلاح، ان کا اکرام ضروری ہے۔ یہ قطعاً ممنوع ہے کہ بالوں کو پراگندہ رکھا جائے، بال خوبصورتی سے بنے ہوئے ہونے چاہیے، بالوں میں کنگھی کی جائے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف، صحیح بخاری۔ اگر بال سفید ہو جائیں تو انہیں رنگ دیا جائے تاکہ اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو، لیکن سیاہ خضاب نہ لگائے، صحیح مسلم۔ الغرض بالوں کی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت بناؤ سنگار ہی ہوتا رہے۔ یہ جذبہ آرائش و نمائش ایک حد تک تو مسنون ہے، لیکن اس کی زیادتی ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ آرائش کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ پابندی عائد کر دی کہ روزانہ کنگھی نہ کی جائے، بلکہ ایک دن بیچ کنگھی کی جائے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اگر بال لمبے ہوں تو روزانہ کنگھی کی جا سکتی ہے، نسائی سند صحیح۔ گویا اسلام ایک معتدل دین ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریق۔ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع فرمایا، صحیح بخاری، یعنی عورتیں اتنے چھوٹے بال نہ کریں کہ وہ مردوں کے مشابہ ہو جائے۔ غیر مسلمین کی نقالی سے منع فرمایا، ابو داؤد سند صحیح۔ عورتیں بالوں کو دراز کرنے کے لیے نہ اپنے بالوں میں جوڑ لگائیں نہ کسی عورت کے بال میں جوڑ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیحین کی حدیث ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ،
اللہ تعالیٰ نے جوڑ لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت کی ہے۔ وفی روایت المسلم لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں، گدوانے والیوں، چہرے کے بالوں کو نوچنے والیوں، نچوانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں خلا کرانے والیوں پر، یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرانے والیوں پر لعنت کر دی۔ جو خواتین چہرے کے بال نچواتی ہیں، آئی برو بنواتی ہیں، کیا ان کے پاس اللہ اس کے رسول کی تعلیمات نہیں پہنچی کہ وہ اس سے باز آ جائیں؟ اور کیجئے، اگر ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں، جس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر رحمت کا نزول کیسے ہو؟ جب رحمت کی مستحق ہی نہیں بن سکیں گے تو جنت کا حصول شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ بالوں کے متعلق احکام آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ آپ کو ان احکام کا علم ہو جائے، لیکن اصل مقصد جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان عمل کا جائزہ لیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے یا موجودہ فیشن پر۔ ہم اللہ پرستی کرتے ہیں یا فیشن پرستی؟ سنت ہے کہ سر کے بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ ہم نے اس سنت کو بھی چھوڑا، یا تو مانگ نکالی ہی نہیں، سارے بال پیچھے موڑ دیے، اور اگر نکالی بھی تو سر کے ایک جانب۔ بالوں میں جو توازن شریعت کو مد نظر تھا اس کو ہم نے پسند نہیں کیا، سیدھی مانگ کے بجائے آڑی مانگ نکالی۔ اسی پر کیا بس ہے ہمارا، ہر کام ٹیڑھا ہو گیا، دل میں کجی آ گئی۔ اب ہم فیشن کی پرواہ تو کرتے ہیں، شریعت کی پرواہ نہیں کرتے۔ عورتوں نے سر پر کوہان نما بال رکھنے شروع کر دیے۔ فیشن پرستی نے حسن دلکشی کا باغ اجاڑ دیا۔ نقالی کا جذبہ اس قدر دل و دماغ پر سوار ہوا کہ جذبہ تزہین و تحسین فیشن پرستی کی نظر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال پہلے ایسی عورتوں کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الغرض ہم نے وہ کام کیا جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ کیا اسی کا نام ایمان باللہ ہے؟ یہ فیشن پرستی اور مغربی تہذیب کی نقالی ہمیں کہاں سے کہاں لے گئی۔ بدحیتی اور بدنمائی کی ایسی زندہ مثال ہے کہ جس کے لیے کچھ نہ کہا جائے تو بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، ترمذی حسن سند۔ لہذا نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی۔ غور کیجئے ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا پہنا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کن کپڑوں کے شائق ہو چکے ہیں۔ اے کاش ہم انہیں ترغیب دیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن اور دینی ثقافت اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے اختیار کریں۔ ہمارے ہاں اس معاشرے کے اکثر لوگ یہود و نصارہ کی دیوانہ وار پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامۃ ثم الحق۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ ہمارے ہاں آج کل کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ایسا لباس ایک تن کیا جائے جو بالکل منفرد ہو، لوگ اس کے چرچے کریں اور وہ ہماری مشہوری کا باعث بن جائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہم اس طرح کا لباس پہنیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت والے دن ہمیں ذلت کا لباس پہنا دے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے۔ اے بنی آدم، یہ تو ظاہری لباس ہے جو تمہیں زینت دیتا ہے اور بے حیائی اور سردی گرمی وغیرہ سے بچاتا ہے، لیکن باطنی لباس تو تقوی کا لباس ہے، اور یہ بہت اچھا لباس ہے جو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسے کبھی نہ اتارنا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔
جو لوگ اسلامی لباس کو دل سے قبول نہیں کرتے، اسلامی وضاحت اختیار کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ کون سا لباس پہنتے ہیں؟ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی خاص لباس مقرر نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ اسلام نے مسلمین کو بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جیسا چاہیں لباس زیب تن کریں۔ اسلام نے مسلمین کے لیے لباس کے کچھ اصول مقرر کیے، جو لباس ان اصولوں کے مطابق ہے وہ اسلام کے نزدیک جائز ہے، اور جو لباس ان اصولوں کے خلاف ہے وہ اسلام کے نزدیک ناجائز ہے۔ لباس کے متعلق کچھ اصول میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا مخصوص لباس پہننے سے منع فرمایا، عورتوں کو باریک کپڑا پہننے سے منع فرمایا، صحیح مسلم، کفار کی مشابہت سے منع فرمایا، بدبودار کپڑے کو ناپسند فرمایا، ابو داؤد سند صحیح، عورتوں کو پاجامہ وغیرہ اتنا نیچا رکھنے کا حکم دیا کہ ان کے قدم ڈھک جائیں، نسائی سند صحیح، میلے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، استطاعت کے باوجود اپنی حیثیت سے کم درجے کا لباس ناپسند فرمایا، یہ احمد کی صحیح حدیثیں ہیں۔ اسراف اور تکبر والے لباس سے منع فرمایا، نسائی سند حسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستینیں پہنچوں تک ہوتی تھی۔ عورتوں کو، یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، عورتوں کو دوپٹہ اوڑھنے اور سینے پہ بکل مار کر سینہ ڈھانپنے کا اس حکم دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلْيَسْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے بکل مارے رہا کریں۔ یہ چند اصول ہیں جن کو ملحوظ رکھ کے لباس پہنا جائے تو وہ لباس جائز ہوگا، اگر ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ لباس ناجائز ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کون سا اصول ہے جسے نہیں توڑا گیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کرو۔ جب خواتین گھر سے باہر نکلیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ اپنی زینت کی چیزوں کو چھپا کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر نکلے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہ ہے گھر کے باہر اسلام پردے کے اسلامی احکام۔ کیا خواتین ان احکام کی پابند ہیں؟ کیا ان کے لباس اور ان کی زینت کی چیزیں غیر محرموں کے سامنے ظاہر تو نہیں ہوتی؟ کیا ان کا سینہ اور کچھ دکھائی تو نہیں دیتا؟ کیا ان کے کپڑے اتنے چست یا مہین تو نہیں ہوتے جو ان کے اعضاء جسم اور ان کے نشیب و فراز کی غمازی کرے؟ کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا خواتین کے کردار سے قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ کیا اسلام سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہ رہا؟ جن عورتوں کی کبھی گھر کے باہر کسی نے انگلی تک نہ دیکھی تھی، آج وہ سر بازار نیم اڑیا چلی جا رہی ہے۔ فیشن برستی کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج دنیا جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں برقع تو پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود دلچسپی کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ برقعے زینت بخش اور تنگ ہوتی ہے۔ مسلمات کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایسے برقعوں کا انتظام کرے کہ جس کی زیادت بڑی ہو، جو قرآن مجید کی آیت کی منشا کے عین مطابق ہو، اس طرح کا وہ پردہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں عین فطرت کے مطابق ہیں، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اسی میں خوبصورتی ہے۔ ہماری زندگی، ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہماری گفتگو بالکل اسلام کی آئینہ دار ہو، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہو کہ واقعی ہم مسلم ہیں۔ فیشن پرستی کو دل میں جگہ نہ دیجیے، فیشن پرستی دنیا داری کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے مقرر کیے ہوئے نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اے کاش ہمیں ازبر ہو جائے کہ تعلیمات اسلامی اور احکامات شرعیہ ہی میں خوبصورتی ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔